الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر ڈرنا چاہیے الذین ان لوگوں کو یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں جو الٹ کرتے ہیں عن امرہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کی ان تصیبہم فتنۃ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں پر دنیا میں فتنہ آن پڑے او یصیبہم عذاب علیم یا ایسے لوگوں پر جو دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں مرنے کے بعد آخرت کے روز دردناک عذاب ہوگا اس عہد کے تحت گزارشات پیش کر رہا سا بات یہ چل رہی سی کہ دین اسلام دو جہان دے سردار امام الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر معاملے اندر اطاعت فرما برداری دا نام ہے انسان دی سمجھ اور شعور تو لے کے اپنی پوری زندگی دا ہر فعل عمل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اندر کرنا یہ نام ہے دین اسلام عرض کر رہا سا کہ آپ دی اطاعت دو جہان دین اور دنیا دی کامیابی کامرانی دا باعث اور آپ دی نافرمانی دو جہان دنیا اور آخر دی ناکامی اور بربادی دا باعث یہی چیز اللہ رب العزت نے دسی جس طرح میں اس تو پہلے عرض کر چکی ہوں فرمایا من یؤتی الرسول فقد فاز فوزا عظیما وہ بندہ کامیاب ہے وہ انسان کامران اور سرخرو ہے فلاح و بہبودی دو جہان اندر اس انسان دی قدم بوسی کر دی ہے جو نبی علیہ السلام دی قدم بوسی کرے آپ دی اطاعت فرما برداری کرے دو جہان دی ذلت رسوائی ناکامی اور تباہی اس انسان واسطے ہے فرمایا من یعص رسول جو اللہ دے پیغمبر دی نافرمانی کردا ہے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ایسے لوگ جو اللہ دے حکم دی مخالفت کردے نے انہوں نے ڈرنا چاہیے
ان تصیبہم فتنہ، ایسا نہ ہوئے کہ امام الانبیاء دی مخالفت کرن والا دنیا چ تباہ برباد ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، اگر اللہ دنیا اندر اپنے حبیب دے نافرمان تے کوئی عذاب نازل نہ فرمائے، تا فرمایا آخری انجام روز قیامت ایسے لوگ دردناک عذاب دا لقمہ بنن گے۔ اس آیت دے تحت میں عرض کر رہا سا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں حوض کوثر تے اپنی امت دا انتظار فرما رہا ہوں گا۔ وہ حوض کوثر لبنہ ابیض ماؤہ ابیض من اللبن، جیدہ پانی دودھ نالوں بھی زیادہ سفید، احلا من العسل، تے شہد نالوں زیادہ میٹھا، وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، تے فرمایا کستوری نالوں زیادہ خوشبودار، کیزانہ کا عدد نجوم السماء، فرمایا اس حوض کوثر تے حوض کوثر دے پین واسطے برتن اس طرح دے خوبصورت رنگیلے چمکیلے جویں آسمان دے تارے۔ فرمایا میں اپنی امت دا اس حوض کوثر تے انتظار فرما رہا ہوں گا۔ ایک صحابی عرض کردا حضور 1,24,000 نبیاں دیاں امتاں، کیف تعرف امتک، تسی اپنی امت نو اینیاں امتاں وچوں کس طرح پہچانو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میری امت دا رنگ نرالا ہوگا۔ حضرت وہ کیویں؟ فرمایا جتھے جتھے وضو دا پانی لگا ہوئے گا وہ مقام انج چمکدے ہون گے جویں 14ویں دا چن چمکدا ہے۔ اے مسئلہ سن کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بجائے کونیاں تک بازو دھون دے موڈیاں تک شروع کر دیتے، تے گٹیاں تک پیر دھون دی بجائے گوڈیاں تک دھونے شروع کر دیتے، اس شوق ذوق اندر کہ رب میرے بازو پیراں نوں چوکھا چمکائے۔ اے ہے نا محبت نبی دیاں گلاں نال۔ نبی دی گل نوں کی آندے نے؟ حدیث۔ یار تانوں اے حدیثاں نوں وی نہیں آوندیاں۔ نبی دی گل نوں کی آندے نے؟ حدیث۔ اہل حدیثو نبی دی گل نوں، نبی دی سنت نوں، نبی دے طریقے نوں حدیث آندے نے۔ اللہ مبارک کرے یہ حدیث اہل حدیثاں نوں۔ اللہ سانو مدنی رسول مبارک کرے۔ ساڈا یہ دے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ ساڈے پیر بھی ہے، ساڈے مرشد بھی ہے، ساڈے رہنما بھی ہے، ساڈی دنیا بھی انہاں نال، آخرت بھی انہاں نال۔ ساڈے امام بھی ہے، ساڈے مفتی بھی ہے، ساڈے پیشوا بھی ہے، ساڈے دین دنیا دا سہارا بھی ہے۔ تے کیوں نہ آکھیے؟ اللہ اپنی کتاب چ فرماندا فتابعونی، دنیا دے لوگو فتابعونی، میرے
ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦੇ ਆਓ। ਯੁਹਬਿਬਕੁਮੁੱਲਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਲੜ ਫੜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਏਗਾ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੰਨੇਗਾ। ਯੁਹਬਿਬਕੁਮੁੱਲਾਹ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਧੰਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰਦਨ ਅਲੈਯਾ ਕਵਾਮੁਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਆਰਿਫਹੁਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਮਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੜ ਆਉਣਗੇ। ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਵੜੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ? ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਵੜੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਅੰਦਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੜ ਆਉਣਗੇ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਸਲਾਤ व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आंदे सन के नहीं? मैं नहीं आंदा, कुरान आंदा। आंदे सन नशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह, असी गवाही देने असी गवाही देने तुसी या रसूल अल्लाह। नशहदो कुरान आंदा, नशहदो आंदे सन असी गवाही देने नशहदो असी गवाही देने अन्नका लरसूलुल्लाह, तुसी अल्लाह दे रसूल हो। वल्लाहु यालमु, अल्लाह ने दसिया है जेड़े तुहाडे विच वाले आए ने। ओ मेरे उम्मतियो, मेरा उम्मती कौन हुंदा है? मन रागेबान सुन्नती, मन रागेबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। ओ जेड़ा मेरी सुन्नतो मुंह मोड़े लैसा मिन्नी, ओ मेरी उम्मत विचों नहीं। ला यबगाज़ो बेसुननी, फरमाया मेरिया सुनता नाल, मेरिया तरीकिया नाल, मेरिया हुक्मां नाल कोई बंदा ला युबगज़ो, कोई बंदा भी बुग़्ज़ नहीं करेगा इल्लल यहूद। औ कमा काला, फरमाया मेरे तरीकियां दो जहान दे सरदार मुहम्मद मुस्तफा इमामुल अंबिया दियां तरीकियां नाल, इमामुल अंबिया दियां हुक्मां नाल, इमामुल अंबिया दियां फरमानां नाल, दो जहान दी हदीस पाक दे नाल बुग़्ज़ नाद ओही करेगा जेड़ा मेरी उम्मत अंदर यहूद होवेगा। फरमाया हो हाउलाए यहूद उम्मती, ओ कमा काला, फरमाया जेड़े मेरे तरीके नू, मेरिया सुनतां नू, मेरिया हदीसां मेरे फरमाना नाल बुग़्ज़ करनगे, ओ मेरी उम्मत दे यहूदी होणगे। अल्लाह बचाए इन्हां यहूदियां तो। फरमाया
ਵਾੜ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿ ਮਸੀਤ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸੀਤ ਬਣਵਾ ਲਈ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸ਼ਹਦੁ अन्नका ला या रसूल अल्लाह, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਘੁੱਟਣ ਨੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਇਫਤਿਤਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫਰਮਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੀਅਤ ਕੀ ਓਏ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮਸੀਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ। और इस फकीर के मुतलक भी 1963 अंदर रेलवे स्टेशन मस्जिद अंदर मौलवी अब्दुल फूर ने जुमे के खुतबे च ऐलान करवाया सी, और तुहाडे च कोई बेगैरत नहीं जिहड़ा अब्दुल रहमान अतीक दा सिर ला के लियावे। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रहमान अतीक 1947 तक जिंदा मौजूद, 87 तक जिंदा मौजूद है। अब्दुल रहमान नूं मरवाण वाला ये लहदा गल है। मैं इस चीज को पसंद नहीं करता, मगर जदों बंदा मजबूर हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह मैनू मरवाण वाले ही कोई नहीं रहे। मैं अज 1987 तक मिंबर ते खलोता हूं। इस हाफिज अब्दुल मन्नार रहमतुल्लाह अलैह दी मस्जिद दे मिंबर नूं रंडियां करन वास्ते ऐलान किया गया जुमे दे खुतबे च कि होर इहदे सिवा साडी कामयाबी दी कोई सूरत नहीं, मौलवी अब्दुल रहमान अतीक नूं छुरा फरवा दिओ। जाओ जाके पुछ लो, कन्ना नाल सुनन वाले अज भी मौजूद ने, जिन्ना अपने कन्नी सुनिया वो अज भी मौजूद ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा मौजूद हाँ, और जब तक मेरे मालिकुल मुल्क ने मैनू जिंदा रखना दुनिया की कोई ताकत मैनू मरवा नहीं सकती। ਇਹਦੇ बाद भी मेरे मरवान के मनसूबे बनाए गए, 10-10 हज़ार रुपए के सौदे होए। ਇਹ अलहदा गल है कि सौदा पक्का ना हो सकिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं न किराए दे कातलों तो मर सकिया और न जुमे के खुतबे के ऐलानात विच छुरे विखाण वालियां दे हत्थां तो मर सकिया। ओ इंसान जी ने रेलवे स्टेशन की मस्जिद मौलवी अब्दुल फूर के सामने छुरा कढ़ के विखाया सी, उन्हें खुद मेरे आके गोडे चमे, खुदा की कसम मैं इत्थे बैठा सा, आके माफी मंगी, मेरे को गलती हो गई। मैं ये चीज़ा पसंद नहीं करता। अल्लाह का हुक्म है उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह रसूल की बात दसो, लोगों को राहे रास की तरफ बुलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह जदों तक जिंदा रहांगा बुलांदा रहांगा। किसी कुत्ते के भौंकण का फिक्र नहीं, किसी कातल का डर खौफ नहीं, मैनू किसी मारन वाले को मौत का फिक्र नहीं। आखन लगे उंज ते नहीं मरदा, कंध हेठां दे के मारांगे। वेखो किन्ना वड्डा मनसूबा बनाया। ते अल्लाह पाक ने हुक्म दिता
لا تکم فی مسجد، اے میرے پیغمبرا، اے امام الانبیاء، جیڑی مسجد تساں بنائی ہے اس سے تعالی تقوی ہے، متقی پرہیزگاراں دی مسجد ہے۔ اے تواڈے فرمان تے چلن والیاں، اے حدیث تواڈے فرمان حدیث تے چلن والیاں اہل حدیثاں دی مسجد ہے۔ اس مسجد اندر تساں قدم نہیں رکھنا، جیڑی مسجد اندر لے کے چلے نے، جیدا افتتاح کران لگے نے، انہاں دیاں نیتاں کھوٹیاں نے تے مروان لئی لے چلے نے۔ مسجد زرار، اے مسجد مسلمانہ دی نہیں، مسجد زرار، اے تے فسادیاں شرارتیاں دی مسجد ہے۔ ایک نہیں قرآن دے الفاظ، مسجد زرار، اے تے فسادیاں دی مسجد جے، اے تے رب والیاں نو گالاں دین والیاں دی مسجد ہے، تے اہل حدیثاں دے دشمناں دی مسجد ہے۔ تہاڈی حدیث تے تہاڈی حدیث تے چلن والے اہل حدیث نے۔ فی مسجد اس سے تعالی تقوی، تسی اس مسجد چ رہنا جے جیڑی مسجد تہاڈے عاشقاں نے بنائی ہے، جیڑی مسجد تہاڈے فرمان تے چلن والیاں، تہاڈی حدیث تے چلن والیاں اہل حدیثاں جیڑی مسجد بنائی ہے، اسے مسجد اندر رہنا ہے، اس مسجد اندر قدم نہیں رکھنا۔ مسجد زرار، جیڑی شرارتیاں نے بنائی ہے تے اہل حدیثاں نو گالیاں دین لئی بنائی ہے۔ اللہ نے انہوں مسجد ہی نہیں آکھیا، فرمایا اے سارے تواڈے وچ آن وڑے انجے ہی، فرمایا اوتھے بھی آن کے وڑن گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یحال بینی و بینہم، میرے انہاں دے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی، تے میں آکھاں گا امتی میرے اللہ جڑے میرے وال آوندے نے پے، میرے امتی نے جواب ملدا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے انج دے ہی نے جویں عبداللہ بن ابی دا ٹولا سی، انک لا تدری ما احدث بعدک، سونے نبیا تانوں پتہ نہیں جدوں اساں تانوں اپنے کول بلا لیا بعدک تواڈے بعد انہاں کی کیتا، انہاں کیویں دین دا ستیا ناس کیتا، انہاں کیویں بدعات دے دروازے کھولے، تے میں آکھاں گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی، ککھ نہ رہے بدتیاں دا، سوکن سوکن لمن غیر آبادی، رڑ جائے بیڑا بدتیاں دا، جنہ دین بنایا اپنی مرضی دا، جنہ دین کڑیا اپنی خواہش دا، جدو میری زبان مبارک رحمت اللہ، ایک دی زبان تو بددعا نکل دیئے، صحابی آندا ہے حضرت جی میرے جسماں دے زخم ویکھو، حضرت جی میری کنڈ دیاں اگ تے جلا جلا کے نکلیاں ہویاں ہڈیاں ویکھ لو، حضرت جی میرے سر دے نوچے ہوئے وال بھی ویکھ لو، اینے دکھ سختیاں دتیاں جاندیاں نے تواڈیاں یاراں نوں، حضرت جی تواڈی حدیث تے عمل پیرا ہون والیاں اہل حدیثاں نوں انج بھی تنگ کیتا جاندا ہے، او پونکنا تے چھڑ دیو، گالیاں تے چھڑ دیو، اے ویکھو گالیاں کیویں گالیاں دیندے نے، آندے نے مال حاضر رسول،
ओए किवें रसूल हो सकदा है, नबी किवें हो सकदा है? याकुल ताम, ओए ते बशर है, ਇਹ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨੂਰਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾ ਕੁਲ ਤਾਮ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਵਯਮਸ਼ੀ ਫਿਲ ਅਸਵਾਕ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन, और नबी ते नूर हुंदा है ते ਇਹ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ਼ਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨਬੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਯਕੂਨ ਮਾਹੂ ਨਜ਼ੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਪਰ ਨਬੀ ਹੈ। ਔ ਯੁਲਕਾ ਇਲੈਹਿ ਕੰਜ਼ੁਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔ ਤਕੂਨ ਲਹੂ ਜੰਨਤੁਨ, ਇਹ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। याकुलु मिनहा, ਇਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਕੜ ਹਲਾਲ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਪਾਕ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਕ, ਹਲਵਾ ਪਾਕ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਕ ਤੇ ਭਾਬੀ ਛੱਡਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੇ ਵਕਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਂਗਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਤਮਸੀਰੁਲ ਅਬਸਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਂਗਲ ਚੌਥਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਂਗਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਟੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਪਾਕ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਪਾਕ। ਜਾ ਵਜ਼ੀਦਾਬਾਦੀਆ ਮੌਲਵੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਓਏ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਏ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਸਾਬੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਕਣ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਅਲੈਹ ਮੇਰੇ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਫਰਮਾਓ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਉਰਸਿਲਤੁ ਲਾਨਨ, ਮੈਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨਾਮਾ ਬੁਇਸਤੁ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਇਹ ਪੈਕੇ ਰਹਿਮਤ
دے سامنے جدو بدتیاں دا ٹولا آوندا ہے جنہ دو جہان دے دین نو بگاڑیا اپنی مرضی دا دین بنا لیا جدو نبی پاک دے سامنے حوض کوثر تے آوندا ہے تے حضور فرماندے نے ککھ نہ رہے تہاڈا سوہکن لمن غیر آبادی جنہ میرے بعد دین دی اسلام نو بدلیا انہاں دا ککھ نہ رہے فرمایا اسے ویلے فرشتیاں نو حکم ہو جاندا ہے خذو انہاں دو جان دے سردار دے دین نو بدل والیاں نو خذو پھڑ لو فرشتے ہاتھاں پیراں تو پھڑ لیندے نے یا اللہ ہن کی کرنا ہے فرمایا ثم الجحیم صلو خذوہ فرمایا انہاں نو پھڑ لو پھڑے گئے یا اللہ ہن کی کریے فرمایا غلو انہاں دے ہاتھ بھی بن لو پیر بھی بن لو یا اللہ ہاتھ پیر بھی بن لے ہن کی کریے فرمایا ثم الجحیم صلو ہن انہاں نو جہنم اندر رسید کر دیو انہاں دو جان دے دین سردار دے دین نو بدل کرن والیاں نو پھڑ کے جہنم رسید کیتا جاندا ہے تے جہنم اندر داخل کرن دے بعد راوی بیان کردا ہے ترمذی شریف دی حدیث ہے فرمایا 1000 سال جلدے رہندے نے یلقا علی اہل النار الجوع تے فرمایا اس عذاب دے علاوہ بھوک پائی جاندی ہے ما یاد لو ماہم فیہ من النار فرمایا انی جلن نال تکلیف نہیں ہوندی جنی بھوک سڑاندی پئی ہے فیستغیثون بالطعام بل کے اللہ دے سامنے کھانا منگن لگ پیندے نے یستغیثون بالطعام راوی بیان کردا بین دعائہم و اجابتہم انتانو من الجیفات ایڈا بدبودار کسے ترکے مردار دی بو بھی ایڈی گندی نہیں ہوندی انتانو من الجیفات مردار نالوں گندی بو امرو من صبرے تے ایلوے نالوں زیادہ کڑوا احرو من النار جہنم دی اگ نالوں زیادہ تیز کھان واسطے دتا جاندا ہے راوی بیان کردا یا کلون کھاندے تے نہیں پر زبردستی کھوایا جاندا ہے جس لے کھا لیندے نے تے آندے نے کیو جا کھانا دتا گیا لا یسمن ولا یغنی من جوع او اینے تے بھوک مارن دی بجائے اینے ہور ساڑنا شروع کر دیتا ہے پھر ہور کھانا مانگدے نے 1000 سال بعد پھر دتا جاندا ہے یغاسون بطعام ذی غصۃ فرمایا پھر 1000 سال بعد کھانا دتا جاندا ہے تے فرمایا او کیسا کھانا ان لدینا الکالم و جہیما و طعاما ذا غصۃ و عذابا الیما پھر 1000 سال بعد کھان واسطے غصہ دتا جاندا ہے او کی کھانا ہے جم شوبو فل ہلکے فرمایا او اس طرح کریلیاں دی شکل اندر کنڈے نے جڑے حلق اندر پھسا دیتے جاندے نے او جسے حلق اندر پھسدے نے پھر ایک دوسرے دے سامنے واہ ویلا کر کے گلاں کردے نے آندے نے انہم کانوا یجیزون الغصص فی الدنیا بالشراب اے یارو دنیا اندر کھانا کھاندیاں کدی لقمہ پھس جاندا سی یجیزون الغصص بالشراب پانی دی گھٹ پی کے حلق صاف کر لیندے ساں لقمہ لنگا لیندے ساں اوے پانی منگو شاید لقمہ لنگ جائے جان بچ جائے فیستغیثون بالشراب پھر 1000 سال پانی منگ دے رہندے نے 1000 سال بعد واسطے پانی دتا جاندا ہے او کیسا پانی دتا جاندا ہے فی کلابی با من حدید فرمایا اگ اندر سڑائیاں ہوئیاں گرم کیتیاں بالٹیاں اندر پین واسطے مان حمیم ابلدا سڑدا پانی دتا جاندا ہے
جس ویلے منہ دے نال لگدا ہے شوت وجوہہم سارا نظام جسم دا جل بل کے چڑھ جاندا ہے. 3000 سال ہو گیا. اے دے بعد پھر ایک دوجے نال صلاح مشورہ کر کے آندے نے او جے کھانا منگیا تے زری ملیا، پھر کھانا منگیا تے غصہ ملیا، پھر پانی منگیا تے جلدا حمیم ملیا. اور جے کوئی جان چھڑانی جے تے وسیلہ واسطہ پاؤ. اے عادت پئی ہے نا. ہن وسیلہ پان لگے نے. آندے نے ادو خزانہ دا جہنم جہنم دے دربانہ نو آکھو ساڈے تے کوئی مہربانی کیتی جائے. انا فیزو علینا من الماء اے نا دربانہ نو آکھو سانو کوئی ٹھنڈے پانی دی گھٹ پیائی جائے. 1000 سال پکار دے رہندے نے تے 1000 سال دے بعد جواب کی ملدا ہے؟ بار بار آندے نے انا فیزو علینا من الماء ساڈے تے ٹھنڈے پانی دا کوئی چھٹا پا دیو، سانو ٹھنڈے پانی دی کوئی گھٹ پیا دیو. تے جواب ملدا ہے اے ٹھنڈے پانی بدتیاں دے ٹولے واسطے حرام کیتا گیا. پھر بلک بل کے آندے نے ادو خزانہ تا جہنم جہنم دے دروگیاں نو آکھو جہنم دے دروگیاں نو بلاؤ اے نہ اگے اپنی عرض سناؤ. عرض کی سنانی ہے کہ سانو اے سختی چو کوئی تھوڑی بہت تخفیف مل جائے. اور خفف علینا یوما من العذاب. او جہنم دے دربانوں اپنے رب نو آکھو بے سارا ہفتہ سڑاندا رہے. سارا ہفتہ سڑان دے بعد خفف علینا یوما من العذاب او ایک دن تے سانو تخفیف مل جائے. انجے نے قرآن دیا ایتاں آندے نے چلو ایک ہفتہ سانو سڑا لیا تے ایک دن تے چھٹی مل جائے. دنیا تے بھی اسی ہفتے ایک دن چھٹی کر لیندے ساں. اللہ اسلام تے چھٹی چھٹی کوئی نہیں. بشک ہر روز کاروبار کرو. اسلام چھٹی دا کوئی وجود نہیں. نہ جمعے دی نہ اتوار دی نہ کوئی بھی نہیں. اسلام چ کوئی چھٹی نہیں. ہر روز کاروبار کرو. ہاں ایک بات دسی اسلام نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ. اور جدو جمعے دا دن ہوئے تے جمعے دی اذان ہو جائے جمعے دا دن ہوئے تے جمعے دی اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ. پھر اللہ دے ذکر واسطے مسجد اندر آ جاؤ. وذروا البیع ہٹیاں بند کر دیو. جمعے دے وقت کاروبار بند کر دیو. چھٹی چھٹی کوئی نہیں. اسی آپے بنائی ہے. عرض کر رہا سا بلک بلک کے آندے نے جے سانو پانی دی گھٹ بھی نہیں پیانی اور جے سانو کھان واسطے بھی کچھ نہیں لبنا اور چلو کھانا بھی نہ ملے پانی بھی نہ ملے تے کھانا پانی منگنا ہے نہ فکری اس دا پیا ہے ظالماں نو اس ٹھڈ دا ایدی خاطر دین برباد کیتا ہے. آندے نے ایک دن سانو چھٹی مل جائے تے جواب کی ملدا ہے 1000 سال بعد جواب ملدا ہے علم تک تاتیکم رسلکم بالبینات. اور بلک بلک کے روٹیاں منگن والیا اور نبی دے نا تے روٹیاں کھا کے نبی دا دین بگاڑن والیا اور بار بار پانی دی ٹھنڈی گھٹ منگن والیا. اوئے ایک دن واسطے اس عذاب دی تخفیف منگن والیا ذرا اینا تے جواب دے الم تک تاتیکم رسلکم بالبینات. اس رسول نال کی سلوک کیتا جدے نا تے روٹیاں بھی تینوں لبیاں
اور جیدے نا تے تینوں ٹھنڈے کولے کوکے کولے بھی لمبے، اور جیدے نا تے تیریاں بلڈنگاں بھی بنیاں، اور جیدے نا تے تو دنیا کمائی بنائی عیش و عشرت دی زندگی ہنڈائی، اور دس اس رسول نال کی برتاؤ کیتا سی او دی گل بھی منی کے کوئی نہ، علم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، اور دس میرا پیغمبر تیرے کول آیا، میرے پیغمبر دا فرمان تیرے کول آیا کہ کوئی نہ، بینات جمع بین دی ہے، فرمایا میرے پیغمبر دا فرمان، میرے پیغمبر دی حدیث تیرے کول آئی کہ نہ آئی، بینات، اور جنہیں ایک ایک گل کھول کھول کے بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر ایک ایک گل کھول کے بیان فرمائی، ایسے واسطے اعلان کیتا سی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں دو جہان دے سردار محمد مصطفیٰ نو مبعوث فرما کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ نو میں رب نے اپنی حدیث عطا فرما کے حقیقت قرآن فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور جے رب دی اے حدیث نہیں مننی اور لوگوں دسو ہور کیڑی حدیث ہے جڑی منن دے قابل ہووے، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ، اور ظالمو تسی اہل حدیثاں نو نہیں چٹھلاندے تو تسی تے رب نو چٹھلاندے ہو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ تعجبون وتضحكون، هذا الحدیث، هذا میں نے اے، هذا الحدیث تعجبون وتضحكون، ایس حدیث تے منن والیاں نو، ایس حدیث تے پڑھن والیاں نو، ایس حدیث تے چلن والیاں نو، ایس حدیث تے قانون نافذ کروان والیاں نو تضحكون، تسی مذاق کر دے ہو۔ ہزار سال دے بعد جواب ملتا ہے، دس تو پیغمبر اسلام دا ادب کیتا کہ احترام کیتا، تے جواب دیندا ہے بلا قد جانا، اے دے اندر شک کوئی نہیں، دو جہان دے رسول دے سردار محمد مصطفیٰ امام الانبیاء تشریف لے آئے، قل تو اقول کما یقول الناس، بازاراں وچ ایک قافلہ لنگدا ہوندا سی، بڑے بڑے وڈے جلوس لنگدے ہوندے سن، یقول الناس او لوگ جڑیاں گلاں کردے ہوندے سن میں بھی وہی کردا رہندا ساں، حدیث تے الفاظ فرمایا کن تو اقول ما یقول الناس، مسلمان نہیں، مومن نہیں، ناس عام لوگ بازاراں اندر گلیاں اندر جلسے جلوس لے کے پھردے ہوندے سن، جو گلاں کردے سن میں بھی وہ کردا رہندا ساں، تے پھر جہنم دے خازن جواب دیندے نے او ایو جے نبی دے گستاخ، نبی دے بے ادب گستاخان رسول دی، اور جنہ دنیا اندر رسول دی سنی نا، اور اینا گستاخان رسول دی ایتھے بھی سنی نہیں جاندی، پے روٹیاں منگو اور پے ایتھے ککڑ منگو، ٹھنڈے پانی کوکے کولے منگو، اور جدوں بھی منگو گے تانوں عذاب بھی دتا جانا ہے، جنہ دو جان دے سردار دی گستاخی کیتی، اور جنہ انہاں دی نہ سنی انہاں دی ایتھے سنی نہیں جاندی، پھر آندے نے اس وسیلے واسطے نے تے بنایا کچھ نہ، تے جنہیں رب نو نہیں مننا او لکھ وسیلے لے کے پھرے، او دا توڑی شاہ تو نہیں ہویا لسوڑی شاہ ٹل جائے گا، اور لسوڑی شاہ تو نہیں ہویا تے تموڑی شاہ ٹل جائے گا،
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਦੂ ਮਾਲਿਕਨ, اور جہنم دے دروگیاں دا درباناں دا جڑا سارے تو بڑا سردار ہے او دے اگے اپنی گزارش کرو، اعوذ مالکن انہاں سارے دے سردار نو او جی دے ہاتھ اندر انہاں سارے دا چارج او دے کول او دے نال گل کرو۔ پھر مالک نو بلاندے نے، 1000 سال بعد اتھوں جواب ملدا ہے، 1000 سال بعد جواب ملتا ہے۔ کی جواب ملتا ہے؟ اللہ جواب ملتا ہے، اس سلسلے میرے نال بات نہ کرے آجے، انکم ماکسون، میرے نال گل کرن دا فائدہ کوئی نہیں، انکم ماکسون، ایتھے ہی رہنا پینا ہے، اسے حالے رہنا ہے، بھکھیاں بھی مردیاں رہنا ہے، پیاسیاں بھی مردیاں رہنا ہے، تے ایتھے ہی سڑدیاں رہنا ہے، انکم ماکسون۔ پھر آندے نے وسیلے واسطے بتھیرے پائے، نہ ساڈی خزانہ سنی، نہ سانو مالک نے پوچھیا۔ مالک تو مراد جہنم دے درباناں دا وڈا سردار، او ساڈی کسے بھی نہ سنی۔ تے اوتھے بھی ایک ٹولا ہوندا سی جنہاں نوں مذاق کردے ہوندے سن، جڑے آندے سن رب دے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، ادعو ربکم، اور جنہاں نوں اسی وسیلے واسطے سمجھ کے پکاریا سی انہاں تے بنایا کچھ نہ، ادعو ربکم، اور جویں وابیاں دے ہوندے سن رب دے بغیر مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں، او دے سوا سنن والا کوئی نہیں، تردیاں ڈوبن والا تے ڈبدیاں تارن والا او دے سوا کوئی نہیں۔ اوے انہاں دا نسخہ استعمال کر کے ویکھ لو، تے ہن یاد آئے گا نسخہ، انہاں دا ہی استعمال کر کے ویکھ لو۔ پھر آندے نے ادعو ربکم، اے اپنے رب نو پکارو، فإنہ لیس احد خیر من ربکم، اور رب ایسی مہربان ذات ہے، اوے اسے نو پکاریا جائے تے وہی سندا ہے، اسے اگے اپنے دکھ سنائے جان تے دکھ سندا ہے، اسے اگے اپنیاں مشکلاں پیش کیتیاں جان تے مشکلاں حل کردا ہے، اسے نو پکارو سورو تے او مدد فرماندا ہے۔ ادعو ربکم، رب اگے اپنے دکھڑے پیش کرو۔ 1000 سال ایتھے لگدا ہے، میں او دسے سن لفظ بینا دعائہم و اجابتہم الف سنۃ، انہاں دے دعا کرن پکارن اندر تے اگوں جواب ملن اندر 1000 سال لگے گا۔ 1000 سال بعد اتھوں اللہ دے دربار چو جواب کی ملدا ہے؟ جواب ملدا اکساؤ فیہا، او اکساؤ فیہا، ایتھاں چلے جاؤ اس دے کی دے ہاں میں نے اس دے اکساؤ فیہا، ہیٹھاں چلے جاؤ اس دے کی دے جہنم دے، ولا تکلمون، اگوں میرے نال گل بھی نہ کریا جے، اور جاؤ لامبے ہو جاؤ، اگوں میرے نال گل بھی نہ کریا جے۔ تے پیچھے ہٹ جاندے نے، پھر بلک بل کے عرض کردے نے اللہ سانو اے تے دسیا جائے، اور اینیاں سختیاں ہوندیاں نے کیوں، ساڈے تے تس کیوں نہیں کیتا جاندا، جے کھانا منگیا تے 1000 سال بعد زری دتا جاندا، جے پھر کھانا منگیا تے 1000 سال بعد غصہ دتا جاندا،
ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੜਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਫੇਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਲਮ ਤਕ ਤਾਤੀਕੁਮ ਰਸੁਲੁਕੁਮ ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਦੋ ਜਾਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ 1,24,000 ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੋ ਜਾਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦੋ ਜਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦਸੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਮਾ ਯਾ ਜ਼ਾਲਿਮੋ ਅਲਾ ਯਦਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਖਾਦਮ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਦੋ ਜਾਨ ਦਾ ਖਾਲਕ ਮਾਲਿਕ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਕ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਵਲਾ ਤੁਕੱਲਿਮੂਨ, ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਯਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਲਾ ਯਦਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਲਾ ਯਦਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਚੱਕ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਲੈਤਨੀ ਹੈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯਾ ਲੈਤਨੀ ہے مارے گئے، ہے افسوس اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਯਾ ਲੈਤਨੀ ਕੁੰਤ ਮਾ ਰਸੂਲ ਇਤਖذت ਮਾ ਰਸੂਲ ਸਬੀਲਾ। ہے کاش میں دو جہان دے سردار محمد مصطفیٰ دا گستاخ نہ بندا، میں دو جہان دے سردار محمد مصطفیٰ دی نافرمانی نہ کردا، میں دو جہان دے سردار محمد مصطفیٰ دی حدیث تے عمل پیرا ہو جاندا۔ یا لیتنی ہے افسوس اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش میں نبی دے آکھے لگدا، میں دو جہان دے سردار دی گل مندا، میں دو جہان دے دسے طریقے تے چلدا، میں دو جہان دے سردار دا گستاخ نہ بندا۔ یا ویلا یا ویلتا لیتنی یا ویلتا، یہ تے اج تے آندا نا مولوی عبد الرحمان ਇਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸੁਣ, ਨਹਨੁ ਅਬਨਾਉਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਵਾ ਅਹਿਬਾਉ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਬਨਾਉਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ।
تے اسی اللہ نال بہتا پیار کرن والے ہاں. لن تمسن النار او سانو جہنم دی اگ لگ ہی نہیں سکدی. آندے سن نا لن تمسن النار سانو جہنم دی اگ لگ ہی نہیں سکدی. جے لگی الا ایام معدودا او چند دنوں واسطے لگے گی تے ہویا کی سانو لگ ہی نہیں سکدی. تے جواب کی ملیا سی جے تہاڈا یہ عقیدہ ہے کہ تساں ہی جنت نو جانا ہے باقی سارے جنمی نے اور مفتیا تیرے عقیدے دے مطابق تو ہی جنتی تے باقی سارے جنمی نے. رب آندا فتمنا والموت فتمنا والموت پھر مرو مگرو لو. جے تسی جنتی ہو جے جنت دا تساں ٹھیکہ لیا ہے فتمنا والموت تے فرمایا مرو مردے کیوں نہیں. قرآن آندا ہے نا فتمنا والموت فرمایا مرو تے مگرو لو. چک پری جاندا ہے اپنے ہتھاں نو آپے کٹی جاندا ہے تے آندا یا لے یا ویلتا لیتنی یا ویلتا ہے میریاں ہلاکتاں ہے میریاں تباہیاں ہے میریاں بربادیاں. لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا ہے کاش میں فلانے مولوی نو اپنا پیشوا نہ بناندا میں فلانے مفتی دے پیچھے نہ جاندا میں فلانے پیر دا مرید نہ ہوندا. یا ویلتا لیتنی ہے میریاں ہلاکتاں ہے افسوس مینوں. لم اتخذ فلانا فلان دے وچ کیڑے کیڑے بندے آندے نے سارے ہی اللہ رسول دے علاوہ سارے ہی اللہ دے بھیجے اور دو جہان دے پیغم سردار محمد رسول اللہ دے دسے ہوئے دین دے علاوہ باقی دے دین دسن والے سارے مولوی پیر فقیر مفتی سارے تے بلک بل کے اپنے ہاتھاں تے چک پار پار کے آندا ہے یا ویرا کرن والے جمعراتیاں مولویاں دے پیچھے نہ جاندا او انہاں مفتیاں پیراں فقیراں دے پیچھے اپنے دین دی راہ برباد نہ کردا. اگے کیویں لفظ نے جی لقد ضلنی عن الذکر لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. اور دنیا چ دعائی لوگ پاندے رہندے سن کہ سوا قرآن حدیث دے ہور کوئی دین نہیں. او لوگو ڈنکے دی چوٹ جے اور سوا خدا رسول دے کوئی اور دین دسن والا نہیں. او دین جو دو جان دے سردار امام الانبیاء نے سمجھایا او دے سوا اور کوئی دین نہیں. لقد ضلنی عن الذکر او اینا مولویاں نے اینا مفتیاں پیراں فقیراں نے کی کیتا. اے قرآن آندا ہے اوتھے بلک بل کے آکھے گا اینا کی کیتا آندا ہے اضلنی عن الذکر او اینا مینوں قرآن تو موڑیا. اے آندے سن انہاں دا قرآن نہ جا کے سنیا جے انہاں دی مسیتے نہ وڑیا جے انہاں دی گل تے کان نہ تریا جے. اضلنی عن الذکر او اینا پیراں فقیراں مولویاں نے مینوں ذکر چھڑایا. ذکر کی ہے ذکر کی ہے انا نحن نزلنا علیک الذکر قرآن آندا ہے انا نحن نزلنا علیک الذکر. اے میرے لاڈلے نبی ہے لاڈلا کہ نہیں بھابیو تہاڈا نبی اے ذکر میں اپنے نبی تے نازل فرمایا میرے لاڈلیا نبیا. نزلنا علیک الذکر اے ذکر میں تیرے تے نازل فرمایا. قرآن نو کی آکھیا ذکر. اے قرآن ذکر ہے تے فرمایا
لقد ضلنی عن الذکر، اینا مولویاں پیراں فقیراں مفتیاں نے مینوں قرآن چھڑایا، تے اس ذکر دا نام کی ہے؟ حاضل حدیث، ایدا نام حدیث ہے، تے بلک بل کے آندا ہے اینا پیراں فقیراں مولویاں نے مینوں اہل حدیثاں دا دشمن بنایا۔ یہی گل ہے کہ نہیں؟ ہاتھ وڑدا چک پڑدا تے واہ ویلا کر کر کے آندا ہے کاش لما تاخذ فرانن خلیلا، او کاش میں دو جہان دے سردار نو چھڑ کے اینا نال یاری نہ لاندا، اینا دے پیچھے لگ کے اپنا بیڑا نہ باندا۔ اللہ نے تو بچائے۔ بھروسہ ایک کافر دے بھروسے دی خبر ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ۔ بات سمجھ لو پہلے، او مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ، میں تے چلے ہی تو لڑ۔ تے جے آندے لڑتا ہے سپاہی پھر خبر سی، جاندے امر دے گے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ۔ گل سمجھے؟ اللہ نے ایتھے مکایا ہے، علامہ جاندہ کہہ گیا ہے کہ جے مومن ہو بغیر تیگوں لڑتے رہو شہادت ہو جائے گی، اور کیوں ہے؟ یہ شہادت ہوگی اور چاہتے کی ہو؟ اور شہادت ہی ہو جائے گی نا، بے تیغ بھی لڑو۔ اللہ کی قسمیں ہونے معاملہ صاف ہو جانا سی، لیکن اس علامہ دے فکرے نو سمجھا ہی نہیں گیا۔ وہ کہہ کے گئے لڑ لڑ، بے تیغ بھی لڑ، زبان نہ لڑ، دلائل نہ لڑ، علم نہ لڑ، حق پیش کر کے لڑ، ہر ایک دے سامنے جا کے لڑ، بڑے چھوٹے دے سامنے لڑ، لیکن آئینی بھی لڑ اور اپنی ایمان کی قوت پیش کر کے بھی لڑ، بے تیغ لڑ۔ کیوں آخا بولا نا؟ چند دن ہوئے حضرت عمر دی شہادت تے کچھ بحث کر رہا سا خطبے دے دوران، حدیث آ گئی عبداللہ فرمان رضی اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب اور صدیق اکبر حضور علیہ السلام دے سجے کھبے، اے نہیں کہ سجے کون تے کھبے کون، دو جو ایک سجے ہے تے ایک کھبے، اے تے حضور وچ نے ایسا بائیں پھڑیے تے مسجد وچ ترائے داخل ہو رہے، یہ فرمایا اسی طرح مسجد داخل ہو رہے، اسی طرح قبر میں داخل ہو گے، ایویں قبر چوں باہر اٹھاں، ایویں قبر چوں باہر اٹھاں گے، اور فرمایا جب قبر چوں باہر اٹھاں گے پہلا میں اٹھاں گا، پھر ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا، پھر تینے اٹھ کے جنت البقیع والیاں نو نہیں جنت البقیع والیاں نو اڑیکاں گے، وہ پھر سارے اٹھن گے۔ میں آخیا الحمدللہ الحمدللہ، جہے جنت البقیع والے اٹھن گے الحمدللہ ساڈا علامہ بھی وچ اٹھے گا۔ تکبیر! شہید کی جماعت ہے، شہید کی جماعت ہے، لطف نہ آیا یار، لطف نہ آیا، مزہ تا سی جے کوئی حیا ہے سی کہ علامہ دی تحریر دا جواب دیتا جانا، علامہ دی تقریر دا جواب دیتا جانا، علامہ دے دلائل دا جواب دیتا جانا، بم چلا کے مار دینا اتنے بزدلاں دا کام ہے، اتنے نکمیاں کمینیاں دا کام ہے، بڑے بڑے بہادراں نو ایک چٹکی وچ ختم کر دینا کوئی بہادری نہیں۔ لطف تا دے علامہ اگر جہان وچ نہیں تے میں کہنا علامہ کتاب وچ ہے، علامہ قلم وچ ہے، علامہ علم وچ ہے، علامہ دلائل وچ ہے، اپنے دلائل دی اس قدر روشنی پھیلا گیا ہے، کوئی ماں دا لال ایمانداری نال کوشش کرے کہ علامہ نے کتاباں پڑھ کے میں جواب دے جا، میں دعوے نال کہنا ہے جواب دینا تے درکنار اہل حدیث ہون دے بغیر چارہ